السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج دوسرے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔ اور یہ آج الحمدللہ اس مرکز میں نمازوں کا اور تراویح کا دوسرا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی آباد فرمائے۔ شروع ہم نے کر لیا ہے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اور اس کو آباد کرنا اور اس کو چلانا اور اس میں ترقی دینا یہ اللہ کا کام۔ تو ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کے اندر جتنی ہم نے منصوبہ بندی کی ہے اس سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ ہی جاری ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کو مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے چوتھے حصے کی ابتدا ہوتی ہے 5 حصوں میں سے، اور یہ مضمون آیت نمبر 283 تک چلتا ہے۔ ویسے جو پارہ ہے وہ آیت نمبر 252 پہ مکمل ہو جاتا ہے، مضمون آگے بھی چلتا ہے۔ مضمون کیا ہے؟ آخری شریعت کے احکام دیے گئے، اور دراصل جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا گیا اور ان کے جرائم کی فہرست بتا دی گئی، اور ان کے قیادت سے اور سیادت سے اور امامت سے جو ان کو اتارا گیا اس کے اسباب بتا دیے گئے۔ اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو جو ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ذمہ داریاں عطا کی گئی تھیں، جو آخری شریعت تھی، اس کے احکام اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ گویا تبدیلی امامت کی تکمیل اس کا تذکرہ ہے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اور حتمی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دو۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے جو دوسرا پارہ آغاز ہوتا ہے تو اس میں ابتدا میں ہی تبدیلی امامت کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ تحویل قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو تو تمہارا دل یہ چاہتا تھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم نے تیرا چہرہ ہے آسمانوں کی طرف اٹھتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات وغیرہ میں بھی یہ نشانی بتائی گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ جو آخری نبی ہے اس کی امت کا قبلہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے تو ابھی حکم نہیں آیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتظار تھا کہ یہ حکم آ جائے۔ لہٰذا آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک تحویل قبلہ کی حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، احمق لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پہلا قبلہ چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف کیوں انہوں نے منہ کر لیا۔ لوگوں کو تو باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط جو ہے بانی عدل ہے، یعنی ایسی امت بنایا ہے جو عدل پر قائم ہے اور انتہائی اعتدال پر قائم ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ہے اصل بات جو شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ اب کس طرح کی گواہی؟ اسی کو سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائے اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ کس طرح گواہ بنیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہو، یعنی امت جو ہے امت محمدیہ، یہ گواہی دے گی سابقہ انبیاء کی کہ سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ گواہی امت محمدیہ دے گی، کس بنیاد پر دے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس بنیاد پر دے گی جاءنا نبینا، ہمارے پاس ہمارے نبی آئے تھے، فاخبرنا، انہوں نے ہمیں یہ خبر دی تھی، ان الرسل قد بلغوا، کہ رسولوں نے تبلیغ کر دی تھی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ گویا ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ملی ہے اور ہمیں جو قرآن پاک کے اندر سے خبریں ملی ہیں، اس کی بنیاد پر امت محمدیہ سابقہ جتنے انبیاء ہیں ان کی گواہی دے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر گواہی دیں گے۔ تو یہ قیادت کی تبدیلی ہے، یہ سب سے پہلی حکمت جو تحویل قبلہ کی ہے کہ قیادت تبدیل ہو گئی۔ نمبر دو جو دوسری حکمت ہے وہ ہے کہ امتحان ہوا۔ مسلمانان قریش اور مسلمانان یہود، یعنی قریش کے وہ مسلمان جو بنیادی طور پر یعنی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے قریش تھے، اور وہ تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو وہ اچھا نہیں جانتے تھے، اور جو یہود کے بیک گراؤنڈ سے تھے یعنی ادھر سے مسلمان ہو کے آئے، وہ تحویل قبلہ کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا دونوں کا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں امتحان ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم نے تو صرف یہ دیکھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون جو ہے ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتا ہے۔ اصل بات یہ تھی، چاہے کوئی اچھا جانے کا چاہے کوئی برا جانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اتباع کو دیکھا جاتا ہے۔ اور وہ جو مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور اوپر سے حکم آیا اور آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا، ایسا نہیں تھا۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز ادا فرمائی تھی مسجد نبوی کے اندر ہی، اور ایک شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی وہ گیا، اور وہ جو اس نے دیکھا کہ مسجد قبلتین، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، وہاں نماز ہو رہی تھی، اور اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور بیت المقدس جو ہے وہ بالکل شمال کی جانب تھا، یعنی مدینہ سے آج بھی شمال کی جانب ہے، اور جو مکہ مکرمہ ہے یہ اس سے بالکل جنوب کی جانب ہے۔ لہٰذا سب لوگ جو ہیں وہ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے فوراً جو ہے کہہ دیا اللہ کی قسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ اسی وقت امام جو ہے وہاں سے اٹھا اور وہ ادھر آ گیا اور دوسری طرف آ گیا، اور سب لوگوں نے وہاں کھڑے کھڑے جو ہے اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھنا تھا من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اس کے بعد جو تیسری حکمت ہے اس میں وہ یہ تھی کہ امت محمدیہ کا الگ قبلہ پہلے سے بات طے کر دی گئی تھی، اور ہر امت کا الگ قبلہ ہے وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا، ہر امت کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک ڈائمینشن ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے، اس کی طرف اپنا رخ پھیرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کا الگ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے اس کی طرف فاستبقوا الخیرات، اصل چیز نیکی ہوتی ہے، نیکیوں میں آگے بڑھو، رخ کا مسئلہ نہیں ہوتا، رخ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور اس کی طرف تم منہ کر لو۔ اب چوتھی بات یہ تھی
کہ تورات کی نشانی پوری ہو جائے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے اوپر کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ تورات کے اندر یہ نشانی لکھی گئی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، اس لیے بیت اللہ کی طرف منہ جو ہے رخ پھیرنے کا جو ہے حکم ہو گیا۔ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی، پانچویں بات یہ تھی کہ تاکہ اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام مکمل ہو جائے، اور آخری بات یہ تھی وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت کا راستہ، گویا اب ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ آگے پھر ایک جو قانون یہاں بتا دیا فلا تخشوہم واخشونی، کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ جو خشوع یا خشیت ہے نا، ہم اس کا معنی کرتے ہیں خوف، حالانکہ خوف بھی قرآن کا لفظ ہے اور خشیت بھی قرآن کا لفظ ہے۔ خوف کا معنی ڈر ہوتا ہے، عمومی ڈر۔ خشیت عمومی ڈر نہیں ہوتا۔ خشیت اصل میں ایک ریکگنیشن کے بعد، کسی کو پہچان لینے کے بعد، کسی کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد جو اس کی عظمت کا رعب دل میں طاری ہوتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ یہ عام خوف نہیں ہوتا، یہ عظمت کا رعب ہوتا ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، تو ایسے لگتا ہے یہ خوف کے مقابلے میں ہے اور خوف کے مترادف ہے، حالانکہ یہ خوف کے مترادف نہیں ہے، یہ عظمت کا رعب ہے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ علاقے کا ڈپٹی کمشنر آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ایک دم اس سے جو ہے وہ ایک بھیگ جاتے ہیں کہ یہ تو علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے۔ تھوڑی دیر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گاؤں میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے، آپ کے گاؤں میں وزیر اعظم آیا ہوا ہے، ایک دم آپ کو پتہ چلتا اچھا وزیر اعظم آیا۔ یہ جو عظمت کا رعب پیدا ہوتا ہے یہ خشیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ہو اس سے نہیں ڈرنا۔ وخشونی، میری عظمت کا رعب رکھو دل میں، کسی اور کی عظمت کا رعب نہ رکھو، یہ اللہ کی عظمت کا۔ فلا تخشوہم وخشونی، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ہو کسی کی عظمت کا رعب نہیں ہے، اصل عظمت اللہ کی ہے، اور یہی اصل میں مسلمانوں کا سہارا ہوتا ہے۔ دینی بھی، قومی بھی، تہذیبی تصادم جب کبھی ہوتا ہے تو اس میں ایک سب سے بڑا سہارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور باقی کسی اور کی عظمت کا رعب نہ رکھا جائے۔ ایک معاہدہ اللہ نے کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا تھا ایک اوفوا بعہدی اذکروا نعمتی اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، جو اس سے پیچھے آیت نمبر 40 کے اندر اللہ کریم نے ذکر کیا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اسی طرح کا وعدہ ہے امت محمدیہ کے ساتھ، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، قیادت کا تقاضا ہے، جب کوئی قائد ہو، لیڈر ہو، تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ صبر کے بغیر قیادت نہیں ہو سکتی۔ اور صبر کیا ہے؟ جس طرح کی سچویشن ہو اس سچویشن میں جو فطری تقاضا ایک پیدا ہوتا ہے، فطرت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے خوف سے روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے، اور یہ قیادت کا تقاضا ہے۔ اور اس کے ساتھ نماز پڑھو، گویا یہ دو چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 45 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ صبر کرو اور نماز پڑھو، انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اب قیادت تبدیل ہو گئی ہے، اب وہی بات جو ہے امت محمدیہ کو کہی جا رہی ہے، ہر طرح کی آزمائشوں میں صبر کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، اور ہر قسم کی آزمائش کے اندر تم نے صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اور حضرت ہاجرہ کے صبر کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے امتیازی نشان۔ ہر چیز کا، ہر قوم کا کوئی امتیازی نشان ہوتا ہے، صفا اور مروہ جو ہے امتیازی نشان ہے۔ کیوں بنے؟ اما ہاجرہ دوڑی تھی وہاں، اس لیے وہ امتیازی نشان بن گئے۔ لہذا جو بھی جائے وہاں، وہ جا کے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اس کا طواف کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرے چاہے نہ کرے، تو اس کا معنی تو یہ لگتا ہے کوئی گناہ نہیں کہ طواف کرے۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر یہ قرآن کا حکم یہ ہونا تھا کہ پھر کوئی گناہ نہیں اگر کوئی طواف نہ کرے، تو چونکہ اگر طواف کرے، اصل میں یہ تھا کہ لوگوں نے بعد میں صفا اور مروہ کے اوپر بت بنا لیے تھے، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا تھا کہ یہاں تو بت ہوتے تھے، تو اب ہم بھی اس کا طواف کریں گے، سعی کریں گے، تو یہ خیال آتا تھا کہ ہم کریں کہ نہ کریں، اس لیے کہا گیا ہے کہ فلا جناح علیہ یطوف بہما، کہ کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں کی کرے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ کتمان توحید اور کتمان حق، یہودیوں نے جو سب سے بڑے گناہ کیے تھے ان میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ وہ کتمان توحید کرتے تھے، توحید کو چھپانا، اور کتمان حق، حق کو چھپانا۔ یہ دو باتیں یہود کی عادت تھی۔ فرمایا اولئک یلعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی، اور سارے لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ کوئی چیز چھپانا جو ہے، خاص طور پہ علم چھپانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سئل عن علم فکتمہ، اگر کسی سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے وہ اس کو چھپا لے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ الجم یوم القیامت بلجام من النار، اس کو قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو کوئی علم چھپاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 163 میں توحید الوہیت کا ذکر ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آیت نمبر 164 کے اندر اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، توحید ربوبیت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 163 سے لے کر 167 تک دلائل توحید ہے، اور پھر آگے حلال و حرام کے احکام ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ پاکیزہ جب کھاؤ گے تو تمہاری جو بندگی ہے وہ قبول ہوگی، اگر پاکیزہ نہیں کھاؤ گے تو بندگی قبول نہیں ہوگی۔ پاکیزہ کھانا بندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس شخص کا ذکر کیا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے مدینہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے، خالص توحید، لیکن حالات یہ ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور پلا بڑا حرام میں، تو پھر اس کو کہاں سے اس چیز کا جواب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کھاؤ گے تو پھر بندگی قبول ہوگی، ورنہ بندگی قبول نہیں ہوگی۔ اور ساتھ شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا ساتھ شکر کیا کرو، من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کو، اس سے قیادت کے وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں جو کوئی انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی جس معاشرے نے، جس قوم نے قیادت کرنی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 173 جو ہے حرام کی تفصیلات ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے مردار حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خون حرام کیا، ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اہلا کا مطلب ہوتا ہے حل یحل، اسی سے ہلال، یہ جو پہلی رات کا چاند ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ حل یحل کا معنی اصل میں ہوتا ہے پکارنا، تو یہ کسی بھی چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جب آپ، یہ اس کا تعلق ذبح کرنے کے ساتھ نہیں ہے، چاہے ذبح کریں چاہے ویسے کوئی چیز دیں، آپ کہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام کی ہے، جب آپ غیر اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، کسی بھی چیز کے تقرب کے لیے کوئی غیر اللہ کی چیز دیتے ہیں، چاہے وہ ذبح کرنے والی ہے چاہے وہ دینے والی ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے۔ اس میں ایک بات یہ آیت نمبر 173 کے اندر، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر، اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 115 کے اندر، اور پھر اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کے اندر اللہ کریم نے یہ چیزیں، حرام چیزوں کی تفصیل بتائی، اور ان میں ہر جگہ یہ فرمایا المیتہ اور الدم حرام ہے، ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، دو مردار اور دو خون تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو مردار اور دو
جو خون ہے جو تمہارے لیے حلال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن قانون ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی قانون ہے، اور اس کی قرآن کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کے اوپر آپ واضح کریں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. لہذا المیتہ اور الدم میں کون سا مردار حلال ہے اور کون سا خون حلال ہے؟ آپ نے فرمایا الحوت والجراد. جو دو مردار حلال ہیں، ایک تو مچھلی مردار پکڑ کے آپ ذبح کیے بغیر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، آپ کھا لیتے ہیں. ایک جراد مکڑی جو پتے کھانے والی مکڑی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے، اس کو پکڑ لیں اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اور وہ بھی جو آپ کچنار کی طرح پکا لیں تو وہ بھی جائز ہے. یہ دو مردار حلال ہے. یہ حلال کہاں سے ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. لہذا جو شخص کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، اس سے پوچھے مچھلی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. اگر وہ مچھلی ذبح کر کے کھاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ مچھلی مردار کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حجت حدیث کا قائل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان، آپ کا یہ فرمان. اسی طرح دو جو خون ہے، دو خون بھی آپ نے فرمایا، اور وہ ایک تلی اور ایک جگر، یہ یعنی خون جمے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی جیسے باقی گوشت حلال ہے اس طرح باقی یہ بھی گوشت حلال ہے. پھر آگے یہود کی ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ایک دفعہ پھر ان کی جو خاص جو ان کے جرائم ہیں ان میں سے ایک یہ بات بتائی کہ انہوں نے وہ کتمان توحید کے اور کتمان حق کے مرتکب ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے احکام کی روح ہے آیت بر، آیت نمبر 177 177. یہ یوں کہہ لیجئے تمام احکام جو ہیں ان کی روح. نیکی کا اصل تصور کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر لینا یہ نیکی نہیں. نیکی اصل کیا ہے؟ اس میں ایمان کا بھی ذکر کیا، سبحان اللہ، اصول عقائد کی بھی بات ہوئی، اس میں عبادات کی بات ہوئی، معاملات کی بات ہوئی، معاشرت کی بات ہوئی، اخلاق کی بات ہوئی. یہ سارا مل کے نیکی بنتا ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز کر لو، گویا اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اس لیے آگے فرمایا، آگے آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے. آگے قصاص کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. جس طرح سے کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو اسی طرح کا نقصان اس کا بدلہ ہوتا ہے، اور جس کسی نے قتل کیا ہے اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اللہ اکبر، یہ قصاص کا حکم ہے. اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ بات سمجھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں سزائیں جو ہیں وہ بڑی سخت ہیں، فلاں ہے، ایسا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جب تم قصاص میں ایک بندہ قتل کر رہے ہو نا، قصاص میں اس کو مار رہے ہو، جس نے قتل کیا، قاتل کو قتل کرنا باقی سارے معاشرے کی زندگی ہے. یعنی جب آپ سزائیں دو گے تو چند مجرموں کو سخت سزا دینے سے باقی سارے معاشرے کو زندگی ملتی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. چور کا ہاتھ کاٹو، ایک چور کا ہاتھ کٹے گا. لوگ کہتے ہیں جی چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے سارے معاشرے کو لنڈا کر لیں. تو جو اگر سارا معاشرہ چور ہے تو لنڈا کر دینا، اور اگر ایک شخص کا دو اشخاص کا یا چند لوگوں کا ہاتھ کٹے گا تو اس کے بعد جو ہے باقی لوگ جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے. آگے وصیت کا تذکرہ ہے، پھر روزہ ہے جو آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون. پہلے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آیت نمبر 21 کے اندر کل میں نے عرض کیا تھا کہ اے کائنات کے لوگوں تم بندگی کرو اپنے رب کی، اب تاکہ تم اس پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ جو متقیوں کا گروہ ہے. لعلکم تتقون. اب یہاں فرمایا روزہ رکھو لعلکم تتقون. ساری کی ساری عبادت تقوی کی بنیاد بنتی ہے. ہر عبادت کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوتا ہے، لیکن جتنا تقوی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوتا.
سب سے زیادہ جو تقوی پیدا ہوتا ہے وہ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک روزہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے رکھے، اور اس حدیث میں فرضی اور نفلی روزے کی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک روزہ کوئی شخص اگر اللہ کے لیے رکھے تو اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی آدمی 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک روزے سے۔ اور جو روزے رکھتا رہے، ہمیشہ رکھتا رہے، تو اس کو کتنی دور چلا جائے گا۔ پھر خاص طور پہ جو رمضان کے روزے ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے، رمضان کے مہینے کو، وہ تو لازمی روزے رکھیں۔ اور رمضان کا تعارف پتہ کیا کرا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا تعارف یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا، یہ قرآن کا تعارف نہیں ہے، یہ رمضان کا تعارف، کہ رمضان کی یہ جو ساری سعادتیں، برکتیں، رحمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب اس کا پروٹوکول یہ ہے، جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ آگے درمیان میں دعا کا تذکرہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جہاں کہیں سوال کا ذکر ہوا ہے نا، یسألونک یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ قل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ یہ فرما دیں، آپ یہ فرما دیں۔ یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، ان کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، نہیں، فرمایا انی قریب فإنی قریب۔ درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں، گویا اللہ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے اور قربت کو اتنا اللہ اپنے قریب رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنی قریب۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بندوں کو آپ کہہ دیں، بلکہ خود فرمایا کہ میں تو قریب ہوں۔ لیکن قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارے، درمیان میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب بھی پکارے، جس وقت پکارے، وضو بے وضو، مسجد میں، گھر میں، جہاں مرضی پکارے، میں اس کی پکار سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو بھی تو چاہیے میری بات مانیں، میری بات مانیں گے تو پھر میں ان کی مانوں گا۔ سادہ سی بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آگے روزے کے ضمن میں پھر زوجین کو کا ذکر ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس میں زوجین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اللہ اکبر۔ ائمہ تفسیر نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے کہ لباس کیوں کہا گیا، اس کے اندر کتنی خصوصیات ہیں۔ لباس ستر پوشی کا کام کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو کی ستر پوشی کریں، ایک دوسرے کا پردہ رکھے، شدت موسم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے لباس، لہذا میاں بیوی کو، بیوی میاں کو ایک دوسرے کو بچانے کا باعث بنے، حسن کا ذریعہ ہوتا ہے، وقار کا ذریعہ ہوتا ہے، گویا میاں بیوی ایک دوسرے کے حسن کا، ایک دوسرے کے وقار کا ذریعہ ہوں۔ یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی گویا معاشرت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ یعنی انڈیویجولی اور معاشرہ پوری یعنی اجتماعی طور پر قیادت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ پھر آگے رشوت اور ناحق مال کھانے اور جھوٹے مقدمے بنانے پر جو ہے ممانعت کی گئی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْخُذُوا فِرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رشوت دے دیتے ہو، اور رشوت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب کسی کا حق مارنے کے لیے ایک شخص پیسے دے دیتا ہے اور دوسرے کا حق غصب کرتا ہے، یہ رشوت ہوتی ہے۔ ناحق مال کھایا اور جھوٹے مقدمات لوگوں کے بنا لیے، اور جھوٹا مقدمہ اگر کوئی شخص بنا بھی لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص آ کے میرے پاس چرب زبانی کے ساتھ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا، اب وہ فیصلہ کس سے کروایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کروایا چرب زبانی سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے بھی فیصلہ کیا ہو تو حق نہ حق کا حق نہیں بن جاتا اور حقدار کا نہ حق نہیں بن جاتا، حق باطل نہیں بن جاتا اور باطل حق نہیں بن جاتا، بلکہ فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ آگ کو اپنے پیٹ میں بھرے گا اگر کوئی شخص ایسا کرے گا۔ تو روزے کی بات ہوئی تو اگر رویت کا تذکرہ، یسألونک عن الہلہ، لوگ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند جو ہے یہ قمری کیلنڈر ہے، فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ سارے کے سارے ایک کیلنڈر ہے۔ پھر آگے جہاد اور قتال کی بات ہوئی ہے، سن لیجئے
جہاد اور قتال کے بہت سارے احکام ہیں قرآن میں، ٹوٹل 3 احکام ہیں جو مقامات فرضیت ہیں. میں پھر دہراتا ہوں، ٹوٹل 3 مقامات ہیں جو مقامات فرضیت ہیں. پھر آگے فرض ہو گیا تو پھر جب جہاد شروع ہو گیا اس کے بعد تو پھر ساری چیزیں ہوگی. جہاد میں سے میں بات کر رہا ہوں، جہاد کا وہ حصہ جو قتال ہے. قتال کے فرض ہونے کے 3 مقامات، ایک یہ والی آیت نمبر 190 سورہ بقرہ کی، ایک سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 75. یہ 3 مقامات میں جب ہم سورہ نساء پہ پہنچیں گے میں پھر دہراؤں گا، جب ہم سورہ حج پہ پہنچیں گے میں پھر دہراؤں گا. یہ آیت نمبر 190 میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی کوئی بندہ کوئی اگر آپ سے لڑے تو آپ ان سے لڑو، یہ ایک مقام فرضیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، سورہ حج کے اندر فرمایا جو جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑیں. تیسرا فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. پہلی فرضیت کا مقام یہ ہے کہ آپ سے کوئی آ کے لڑا، آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. دوسرا مقام یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کے ساتھ لڑیں. تیسرا یہ ہے کہ نہ تو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے، قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں لڑتے؟ تو تینوں جو مقامات فرضیت ہیں بنیادی طور پر انیشیٹ کس نے کیے؟ لڑے تو آپ لڑیں، ظلم کرے تو آپ لڑیں، قریبی بستی پر ظلم کرے تو آپ لڑیں. اگر کوئی قریبی بستی پر ظلم نہ کرے، اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم نہ کرے، اگر کوئی آپ کے ساتھ نہ لڑے تو اس کا مطلب ہے لڑنا نہیں ہے. اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے قتال یا جنگ اسلام کی پالیسی نہیں ہے. قتال یا جنگ اسلام کی پالیسی نہیں ہے. جنگ کی تیاری اسلام کی پالیسی ہے. جنگ کی تیاری رکھنا، قتال کی تیاری رکھنا، یہ اسلام کی پالیسی. لیکن جب کبھی کوئی ان تینوں میں سے کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ کوئی لڑے آپ سے اور کوئی کسی پر ظلم کرے، قریبی بستی پر ظلم کرے، تو اس وقت پھر اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آ جاتا ہے جو پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ ان کے ساتھ اس لیے تیاری رکھنی ہے تاکہ جو قریبی دشمن ہیں وہ ڈر کے دب کے رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خواہ آپ کے اوپر حملے کرتے رہیں. لہذا حکم فرضیت کی جو پہلی صورت ہے آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک یہ اس کی تفصیل ہے. اور آیت نمبر 194 کے اندر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. یہ سمجھ لیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہوتا ہے. والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی قصاص ہوتا ہے. کیا مطلب کہ مسلمان خیال کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے میں نہیں لڑنا، تو دشمن جو ہے وہ حرمت والے مہینے میں بھی لڑتا تھا. لہذا اگر کوئی حرمت والے مہینے میں آپ سے لڑے تو اگر کوئی حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کرتا تو آپ بھی خیال نہ کرو. والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہوتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا لڑائی انہوں نے شروع کی، وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے شروع کی، آپ نے اس پر اپنا رسپانس دینا ہے، لیکن رسپانس کس حد تک دینا ہے، پھر رکنا نہیں ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے تو اس کے اوپر وہی کرو جو تمہارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. اگر وہ تمہارے بچوں کو، تمہاری عورتوں کو قتل کرتا ہے، تم بھی ان کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرو. جو تمہاری حرمتوں کا خیال نہیں رکھتا تم بھی ان کی حرمتوں کا خیال نہ رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آغاز تو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کی انتہا جو ہے آپ نے اس حد تک جانا ہے جس حد تک کافر جاتا ہے، جس حد تک آپ کا دشمن جاتا ہے، اس حد تک آپ جائیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اور یہ کبھی بھی ذہن سے یہ نہیں نکالنا کہ یہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اللہ کے ڈر میں کر رہے. اللہ تو برابری کے ساتھ حرمتوں کا لحاظ ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواہ آپ حرمتوں کا خیال رکھتے رہے. ان کا ایک ایک شہری بڑا حرمت والا ہے تو ہمارے شہری جو کیڑے مکوڑے.
ہمارے شہری بھی اسی طرح ہیں جس طرح سے ان کے شہری ہیں. اس طرح فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. آگے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، حج اور عمرہ کے حکام ہے، اور پھر اس کے بعد جامع دعا حج کے ضمن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ مانگا کرتے تھے. کسی میں اللہم آتنا بھی ہے، اللہم ربنا آتنا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آگے وہ آیت آ گئی، آیت نمبر 208. پورے مسلمان بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور یہ اسلام کمپلیٹ پیکج ہے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد پک اینڈ چوز نہیں ہے، میں ادھر اتنا کر لوں گا، اتنا رہنے دوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ نہیں ہے. پورا کا پورا اسلام میں یہ داخل ہو جاؤ یا نکل جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں پھسلا کے دور تک لے جاتا ہے. اور یہ بتایا کہ ابتدائی آفرینش سارے لوگ توحید پر تھے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ توحید پر تھے. آہستہ آہستہ لوگ جو ہے شیطان کے بہکاوے سے اور اپنے اپنے جو معاملات تھے اس کی وجہ سے توحید سے دور ہوتے گئے. پھر یہ جو شدید آزمائش، امتحان تو ہوتا ہے، ہر شخص حالت امتحان میں ہے، لیکن جنت کے لیے شدید آزمائش اور شدید امتحان بہت ضروری ہے. فرمایا تقاضا منصب، تم نے اگر قیادت لینی ہے تو قیادت ایسے نہیں ملتی. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا تو کنویں میں رہنا پڑا تھا، جیل میں رہنا پڑا تھا، قید میں رہنا پڑا تھا، کئی سال بعد پھر جا کے بادشاہ بنے تھے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر تو ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے. کیا پہلے لوگوں پر حالات آئے تھے؟ مستہم الباساء والضراء، اللہ، جسمانی تنگی تکلیف، معاشی تکلیفیں ان کے اوپر آئیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان کے مومن کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس قدر وہ ان کے اوپر مشکل حالات آئے. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو کہ سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، یسألونک، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں. قل ما انفقتم من خیر، آپ یہ جو بھی آپ زائد ہے وہ خرچ کر دیں، اور والدین کے اوپر جو بھی خرچ کریں گے، اور رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر. اچھا، یہ سوال کے حوالے سے ایک قانون سن لیجئے. ایک تو قرآن کا حکم ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں تکلیف ہو. حالانکہ صحابہ تو سوال کرتے تھے. یسألونک قرآن میں 13 دفعہ ہے اور 6 مرتبہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. یستفتونک، آپ سے استفتاء کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، یہ بھی 2 دفعہ ہے. تو یہ سوال تو وہ کرتے تھے. تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ تاریخی واقعات اور عملی احکام سے متعلق وہ سوال کرتے تھے. جس چیز کے بارے میں سوال منع ہے وہ عقائد اور ایمانیات کے سوال ہیں جو نہ کبھی صحابہ کرام نے کیے اور نہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے. یہ فرق ہے. پھر فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جی قتال تمہارے اوپر فرض ہے، لڑنا تو پڑے گا. اب لڑنا تمہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو، ذاتی پسند ناپسند معیار نہیں ہے، معیار اللہ کا حکم ہے. اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. آگے معاشرتی احکام ہے 219 نمبر آیت سے لے کر 242 تک. اس کے اندر شراب جوئے کی ممانعت بھی بتایا کہ اس کے اندر بڑے گناہ ہیں، اور یہ ابتدائی حکم ہے کیونکہ شراب اور جوا بھی عربوں کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سرایت کر گیا تھا. اس کو فوری طور پر منع نہیں کیا گیا، تدریجاً منع کیا گیا. اس میں بھی ابتدائی بات یہ ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، فائدہ اس میں بھی ہے، شراب اور جوئے میں فائدہ ہے، لیکن ان کا گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے. آگے پھر پاکیزہ معاشرتی زندگی کے لیے عقیدے کا تعلق ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہے، لیکن یہ ساتھ ہی فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرکوں سے نکاح نہ کرو، نہ مشرک خاتون سے نکاح کرو اور نہ ہی اپنی
جو بہن بیٹی جو ہے مشرک کے حق میں دو، کیونکہ معاشرتی زندگی کا عقیدے کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ آگے قسم یعنی یمین کا ذکر ہے۔ یہ جو عام طور کے لوگوں کی عادت پڑی ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم میں نے فلاں کیا، اللہ کی قسم میں نے فلاں کیا، تو فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو لغو قسمیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، دل سے کوئی قسم اٹھائی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ یمین کے بارے میں دوبارہ ہم بات کریں گے جب سورہ مائدہ میں پہنچیں گے، وہاں اللہ کریم نے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور اس کا قسم کا کفارہ بھی بتایا، وہاں میں عرض کروں گا قسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر فرمایا فضول قسم کی قسمیں نہ کھایا کرو اور فضول قسمیں کھا کر نیکی نہ چھوڑ دیا کرو۔ البتہ ایلا کا ذکر ہوا۔ ایلا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر قسم اٹھا دے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، اور اس کا ذکر کیا کہ ایلا جو ہے للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے انتظار کریں۔ اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک وہ گیپ دے سکتا ہے، اور 4 مہینے بعد وہ فیصلہ کرے یا وہ اس کو رکھے اور یا وہ اس کو طلاق دے دے، اس سے یعنی اس سے زیادہ اس کو نہ لٹکائے نہ رکھے۔ آگے عدت وغیرہ کے مسائل ہیں۔ پھر طلاق رجعی فرمایا 2 بار ہے۔ اللہ الطلاق مرتان، یہ بھی سمجھ لیجئے، عام طور پہ معاشرے میں یہ بڑا معروف مسئلہ ہے اور لوگ اس کے اوپر بڑے الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا الطلاق طلیقتان، طلاقیں 2 ہیں، نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں 2 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی۔ طلاق مرتن و مرتان، مرتن 12 مرتن ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو طلاق رجعی ہے وہ مرتان ہے، 2 مرتبہ ہے، 2 طلاقیں نہیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں طلاق ثلاثہ دیتا ہوں، طلاق ثلاثہ تو مرتن ہوئی، مرتن واحدہ ہوئی۔ آپ نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، یہ مرتن واحدہ ہے۔ مرتان تو ہوگی جب ایک کے بعد دوسری باری لی۔ اگر آپ نے 100 دفعہ بھی طلاق کہہ دیا تو وہ ایک جو ہے وہ طلاق ہوئی، وہ ایک باری ہوئی، مرتان ہے نا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور اسی کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب طلاقیں ایک سے زیادہ ہوتی تھیں، ہم اس کو ایک ہی طلاق سمجھتے تھے، ایک مجلس کی جتنی طلاقیں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انتظامی حکم دیا تھا، جس کے بعد لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید جو ہے ایک مجلس میں اگر آپ 2 دفعہ 3 دفعہ طلاق دے دیتے تینوں ہو گئی۔ یہ درست نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر سب لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر فرمایا کہ طلاق رجعی کے بعد جو ہے تجدید نکاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا، میں اس کو اوورآل آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں، طلاق رجعی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، 2 طلاقیں جو ہیں ٹوٹل 3 دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہ پوری زندگی کا ٹوٹل جو ایک شوہر کے پاس گنجائش ہے وہ 3 طلاقوں کی ہے، یعنی 3 دفعہ طلاق دے سکتا ہے۔ اگر اس نے زندگی میں 1 دفعہ طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع کر لیا تو اس نے 1 باری لے لی، اب اس کے بعد 2 باریاں رہ گئی۔ پھر اس نے ایک بار پھر کبھی زندگی میں طلاق اس نے کہہ دیا اور یہ دوسری طلاق ہو گئی۔ اب اس نے دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیا تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اب یہ 2 مرتبہ اس کے پاس یہ چانس ہے، طلاق رجعی 2 مرتبہ، یہ جو کہا نا طلاق مرتان، اس کا مطلب ہے طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اب رجوع کر لیا تو اس کے بعد اگر زندگی میں کبھی اس کی زبان سے لفظ طلاق نکلے گا تو تیسری طلاق ہوگی، اور تیسری دفعہ طلاق کا لفظ منہ سے نکلتے ہی وہ خاتون اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ شریعت نے 1 طلاق سے بھی وہ خاتون نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر 1 طلاق دی، عدت گزر گئی، عدت گزرتے ہی وہ خاتون نکاح سے نکل جاتی ہے۔ 1 طلاق دی ہوئی ہو، وہ نکاح سے نکل گئی، چاہے 10 سال گزر گئے ہوں، تجدید نکاح ہو سکتی ہے۔ دوسری طلاق دی، رجوع نہیں کیا، اور وہ عدت کے بعد وہ نکاح سے نکل گئی، پھر چاہے 10 سال گزر گئے ہوں، وہ تجدید نکاح ہو سکتی ہے۔ لیکن 3 دفعہ جب طلاق دے دی جائے تو پھر ولا یحل لہن، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پھر وہ دوبارہ نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔
تو یہ ہے خلاصہ اس کا. آگے مہر کے مسائل ہیں، پھر معاشرتی شاندار معاشرتی اصول ایک اللہ تعالیٰ نے دیے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. آپس میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولا کرو. یعنی معاشرتی معاملات میں ہمیشہ دیتے ہوئے درجن 13 کی رکھیں اور لیتے وقت درجن 11 کی رکھیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کا یہ معنی ہے. آگے مالی و بدنی جہاد کی ترغیب ہے. آخر پہ 2 واقعات ہیں. ایک تو حزقیل نبی کہتے ہیں کہ اس کی امت تھی جہاد کے ڈر سے یا کسی وبائی مرض کے ڈر سے گھروں سے نکلے اور پھر موت کا شکار ہوئے. نبی نے دعا کی، ان لوگوں کو دوبارہ زندگی مل گئی، تو فرمایا کہ ان کی طرح جہاد سے جی نہ چراؤ. تو دوسرا واقعہ جو ہے سموئیل یا شموئیل نبی کا ہے. نام نبیوں کے یہاں نہیں لیے گئے لیکن بنی اسرائیل کے کسی نبی کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال بعد جب ان کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، شرک وغیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے، تابوت سکینت بھی ان سے چھن گیا تھا، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ نا قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت. انہوں نے کہا جی آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لوگ ابعث لنا مالکا، وہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دے. آپ اللہ سے دعا کریں. نبی بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے دعا کی اللہ سے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دے، ہم اس بادشاہ کی سربراہی میں لڑیں گے. اچھا، بادشاہ مقرر کیا طالوت کو. انہوں نے کہا اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اب اس وقت تک بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو 2 بنیادوں پر بادشاہ بنتا ہے، یا نسلی بنیادوں پر یا دولت کی بنیاد پر. یا تو کسی بادشاہ کا بیٹا ہو، یعنی کوئی خاندانی اس کے پاس حسب نسب ایسا ہو کہ وہ بادشاہ بن دے، یا اس کے پاس دولت ہو. ان کا خیال یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حکم دیا کہ طالوت کو بادشاہ بنا دے. اب طالوت جو تھا پیسے شیسے بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھے، اور یہ تھا بھی بنو لاوی میں سے. بنو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے یہودیوں کے 12 قبائل تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے. ان 12 قبائل میں سے جو بنو یہودا تھے نا، وہ سب سے اپنے آپ کو سپر سمجھتے تھے. تو یہ بنو یہودا سے نہیں تھا، یہ بنو لاوی میں سے تھا. اور بنو لاوی جو تھے وہ ایک کمزور تر قبیلہ تھا. تو گویا انہوں نے حساب لگایا کہ یہ نسلی طور پر بھی ہماری اس نسل میں سے نہیں ہے جو زیادہ فضیلت والے ہیں، اور دوسری بات اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. لہذا انہوں نے بالکل صاف اعتراض کر دیا، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو کیسے بادشاہت مل سکتی ہے، ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو مال کے اندر بھی خوشحالی نہیں دی گئی، اور ویسے بھی یہ ہماری اس نسل سے نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فرمایا کہ دولت اور نسل بنیاد نہیں ہوتی، جسمانی صلاحیتیں اور علم یہ بنیاد ہوتی ہے. یعنی اللہ نے بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسمانی صلاحیتیں یہ مراد ہوتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ گئے لڑنے کے لیے، اور لڑنے کے لیے گئے تو آگے ایک پھر آزمائش آ گئی. نہر سے گزرنا تھا، حکم دیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نہر سے پانی نہ پیے. گزرنا نہر کے اندر سے تھا تو نہر سے پانی نہ پیے، صرف ایک چلو بھر کے پانی پی سکتے، اس سے زیادہ پانی پیے. جو اس سے زیادہ پانی پیے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. وہ بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے چلی بھر پیاس لگی ہوئی ہو، نہر کے اندر سے آپ گزر رہے ہو تو کون رکتا ہے؟ یہ جو صوم ہے یہ رکنے کی تو پریکٹس ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ رکنے کی پریکٹس ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت پھر جب یہ باہر نکلے تو تھوڑے سے رہ گئے تھے، انہوں نے لڑنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، ثابت قدمی کی ترغیب دی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کو اللہ سے ملنے کی امید تھی اور جو یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کتنے ہی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. یہ جو غلبہ ہوتا ہے، یہ جو جیت ہوتی ہے اور جنگ کے اندر ہار جیت ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ کسی یعنی افرادی قوت کی وجہ سے نہیں ہوتی. اور بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. واللہ مع الصابرین، جو صبر کر کے ڈٹ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے. داؤد علیہ السلام اس وقت طالوت کی فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، اور جو دشمن کا جو لیڈر تھا وہ جالوت تھا،
اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت یہ عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد